اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے دامن میں اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اربوں کی اس آبادی میں ہم لوگوں کو، ہم چند لوگوں کو اپنے سچے دین کی ہدایت دینے کے لیے منتخب فرمائے۔ بندے کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہنا چاہیے اور اس احساس کی تجدید کرتے رہنی چاہیے۔ اس احساس کو جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام، اس احساس کو بار بار رینیو کرتا رہنا چاہیے، تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دامن میں اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے مسلمان بنائے۔ جب یہ احساس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، تو یہ کوشش بھی ہم کریں گے کہ پھر اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس کی حفاظت کریں، اس کو باقی رکھیں۔ جب یہ احساس رہے گا کہ اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ نعمت اپنی آنے والی نسل میں بھی منتقل کریں، حفاظت کے ساتھ آنے والی نسلوں کو بھی اسلام کے راستے پر چلنے والا بنائیں۔ اور اگر یہ احساس ہے کہ اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوں۔ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں میں ان کی حفاظت کے ساتھ اپنے بچوں تک کے وہ قیمتی چیزیں منتقل کروں۔ اگر دین کی قدر اور ویلیو پتہ ہے تو ایمان والے بندے کی سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے اسلام کے راستے پر قائم رہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کیا دعا کی؟ اپنے بچوں کو بلایا اور بچوں کو بلا کے کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی۔ ایک باپ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے، ہم اگر اس سچویشن میں ہوں تو ہمارے خیالات کیا ہوں گے، ہماری فکر کیا ہوگی اس صورتحال میں؟ ہم یہ سوچیں گے کہ میرے بعد میرے بچے کمائیں گے کیا، کھائیں گے کیا، رہیں گے کیا، بزنس کیسے کریں گے۔ ایک سچا مومن باپ جو ہے نا، اس کی فکر کیا ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچے دین پر قائم رہیں گے کہ نہیں قائم رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے لیے فکر مند ہیں کہ کہیں میرے بچے میرے بعد توحید کے راستے سے، ایمان کے راستے سے، اسلام کے راستے سے ان کے قدم لڑکھڑا نہ جائیں۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ فکر مندی اپنے بچوں کے لیے ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ اگر فکر مندی موجود ہے تو ہم بچے کی، یعنی آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، میرے بیٹے اسماعیل کو بھی مسلمان بنا کر کے رکھ، اور صرف میرے بچوں، مجھ کو نہیں، میری آنے والی نسل کو بھی اسلام کے راستے پر قائم رکھنا۔ بلکہ اسلام تو بہت دور کی بات ہے، نماز کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی نماز کا پابند بنا اور میری آنے والی نسل کو بھی نماز کا پابند بنا۔ بچے سے اگر سچی محبت ہے تو اس کی فکر مندی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس کی دنیا کے لیے فکر مند ہوں۔ بچے کے لیے اگر سچی محبت ہے تو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کے دین کے لیے فکر مند ہو۔ بہت بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم جب کہتے ہیں بچے کا فیوچر بنانا ہے تو فیوچر سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ فیوچر سے مراد ہوتی ہے کہ بچے کو زیادہ پڑھانا ہے تاکہ وہ پیسے زیادہ کما سکے، اس کو بزنس مین بنانا ہے۔ ہاں، حالانکہ ایمان والے کا اصلی فیوچر کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کا اصلی فیوچر آخرت ہے، حقیقی فیوچر آخرت ہے۔ اپنے بچے سے اگر سچی محبت ہے تو اس سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بچے کی آخرت کے لیے فکر کرو۔ آپ بستر پر ایک تھوڑا سا تنکا میرے بچے کے ہے اور وہ کروٹ بدل رہا ہے تو میری محبت یہ برداشت نہیں کر پاتی کہ میرے بچے کو سونے میں کوئی مسئلہ پیدا ہے، تھوڑی سی گرمی یا الجھن ہوتی ہے تو میں فکر مند ہو جاتا ہوں کہ میں گھر میں اے سی لگوا لوں، لیکن میرے بچے کا قبر میں کیا حال ہوگا،
اس کی فکر ہے مجھ کو؟ میرا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اس کے لیے آدمی پوری زندگی لگا دیتا ہے، جانوروں کی طرح محنت کرتا ہے کہ میرا بچہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اس کی تعلیم میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، پر میرا بچہ اپنے پیروں سے چل کر کے صراط پار کر سکے گا کہ نہیں، اس کی فکر ہے کہ نہیں ہم کو؟ ہاں، اگر بچے سے محبت ہے تو اس محبت کا پہلا تقاضا یہ کہ بچے کی آخرت کی فکر کریے، خاص طور پہ ایسے دور میں جس میں ارتداد کا فتنہ عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، اچھے خاصے دیندار گھرانوں سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں۔ لفظ میں واضح کر دوں بار بار، ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پیروں کے بل پھر جانا، پیچھے چلے جانا۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو چھوڑ دینا، چاہے وہ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب اختیار کر لے، ہندو ہو جائے، عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، یا اسلام کو چھوڑ کر کے ملحد بن جائے، ایتھیسٹ بن جائے، ناستک بن جائے، خدا پہ انکار کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارتداد۔ یہ لفظ بار بار تقریر میں آئے گا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے تو اس کو سمجھ لیں، ہے نا؟ اسلام کو چھوڑ دینا، اپنی جو دین ہے اس کو چھوڑ کر کے منہ کے بل، ایڑیوں کے بل پھر جانا، اس کا نام ارتداد ہے۔ تو ایسے مرحلے میں جب قدم قدم پر ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ہم جیسے لوگ، عام سے لوگ، میرا کوئی بہت بڑا سماجی رابطہ نہیں ہے، ہم جیسے لوگوں کو ہر مہینے 2-4 کیسز آ رہے ہیں، لڑکی مرتد ہو گئی۔ ہاں، یعنی ارتداد کا مسئلہ پہلے بھی رہا ہے، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ مرتد ہوتے رہے ہیں، خبریں آتی رہی ہیں۔ اس وقت ارتداد کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں رہ گیا، ایک طوفان ہے ارتداد کا، طوفان ہے ارتداد کا۔ دیکھیں پہلے جو ارتداد کے کیسز آتے تھے وہ بہت جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے نا، بہت جو اپر کلاس لوگ ہیں جن کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، آلریڈی وہ لبرل ہوتے ہیں، وہاں سے ارتداد کی خبریں آتی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، مسلمان کی جھوپڑ پٹیوں کے جو علاقے ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ ممبئی میں ارتداد کی خبریں گونڈی سے آتی ہیں۔ سب سے جو لوور طبقہ ہے نا، گونڈی غریب لوگ، ارتداد کی سب سے زیادہ خبریں گونڈی سے آ رہی ہیں، مانوی سے آ رہی ہیں۔ یعنی دیہات میں ارتداد کے مسائل پیش آتے تھے، بھاگ کر کے لڑکیاں شادی کرتی تھی، پر ایسی خبریں آپ تو خود جانتے ہوں گے نا، دیہات میں ایسی خبریں کبھی نہیں ایسا خال کسی نے سنا ہوگا کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کے مرتد ہو گئی۔ اب بکثرت دیہاتوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں بھاگ کر کے مرتد ہو رہی ہیں، اور صرف بے دین لوگوں کا مسئلہ نہیں رہ گیا، دیندار لڑکوں سے، دیندار گھرانوں سے، حتیٰ کہ میں ایک کیس ایسا جانتا ہوں، ایسا گھر جس کے جہاں کے مرد جو ہے نا مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کی لڑکی مرتد ہو گئی۔ ممرہ میں شادی ہوئی تھی، وہ بھاگ کر کے واپس اپنے گھر پہ آ گئی، لڑکا پیچھے ہے تو پتا چلا کہ کسی کافر لڑکی کے ساتھ تعلق ہے۔ دیندار گھرانوں میں، یعنی یہ مسئلہ اب نارمل مسئلہ نہیں رہ گیا، دیندار گھرانے تک اس کا شکار ہے۔ اہل مطلب اچھے خاصے علم والے، دین پر عمل کرنے والے گھرانے سے اتنے شکار۔ آپ سوچئے نا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو اعلان نکالنا پڑا کہ جو علماء ہیں، ذمہ داران ہیں، خطباء ہیں، دعات ہیں، واعظین ہیں، وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے اسٹیج سے اس مسئلے پہ گفتگو کریں۔ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں رہ گیا، ہر طبقہ اس کا شکار ہے، دیندار شکار، بے دین شکار، غریب شکار ہے، امیر شکار ہے۔ تو ایسے مرحلے میں جب ارتداد کا مسئلہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ سب سے بڑا ٹینشن، اگر ہمارے گھر میں بچے ہیں، میرا کوئی بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، پہلی فکر ہم کو یہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں رہی تھی۔ اگر یہ فکر ہوتی نا کہ ہماری بچے ارتداد سے بچے تو ہم ان کی تربیت ویسی کرتے، یہ فکر نہیں تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دھڑا دھڑ مسلمان لڑکیاں، میں بڑے عالم کو جانتا ہوں، یعنی ایسے عالم جن کی کتابوں کا ہانگ کانگ میں ان کی کتابیں نصاب میں شامل ہیں، ان کی بچی مرتد ہو گئی۔ نام کے لیے لڑکے کو کلمہ پڑھا دیا، لیکن وہ لڑکی یہاں آتی تو عائشہ بن جاتی، وہاں جاتی تو عائشہ بن جاتی۔ یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے۔ ایسی اتنے سنگین مسئلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم کو فکر ہو، ٹینشن ہو کہ میری بچی اگر گھر میں ہے، میں اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہم جب تک مسئلہ میرے گھر میں نہیں آ جائے اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم ہر مسئلے کو جب تک کہ وہ میرے گھر کے اندر نہیں آ جائے، کووڈ میں ہوا تھا نا، جب تک آدمی خود کووڈ کا شکار نہیں ہو جائے، اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بیماری ہے، وہ خود بیمار ہوگا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیماری ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کر کے،
یہ مسئلہ میرے گھر میں آئے گا تو میں سب کو پرابلم سمجھ کر کے اس کے حل کے لیے نہیں. پریکاشن از بیٹر دین کیور. پریکاشن لینا, حفاظتی اقدامات کر لینا اس سے بہتر ہے کہ آپ کی بچی مرتد ہو جائے اور اس کے بعد آ کر کے ہم مولانا سے بولے مولانا تھوڑا میری بچی کو سمجھائیے, کوئی اس کا علاج کرائیے. اچھی ہاتھ سے بیمار میرے پاس آ کر کے روتے ہیں. کئی ایک صاحب آئے اپنی بچی کو لے کر کے شرمندہ تھے, مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کیسے کروں. تو اس سے پہلے کہ ہم اس مرحلے پہ پہنچ جائیں کہ اپنی بچی کو لے کر کے کسی مولانا کے پاس جانا پڑے کہ مولانا میری لڑکی کسی کافر سے شادی کرنا چاہتے اس کو سمجھا دیجیے, اس سے پہلے کہ یہ صورتحال ہمارے ساتھ پیش آ جائے ہم کو اس کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہے اور ہمارے پاس مسائل کی کمی نہیں ہے. ہمارے تعلیمی مسائل ہیں, ہمارے سیاسی مسائل ہیں, ہمارے معاشی مسائل ہیں. سارے مسئلوں میں ہماری پرائرٹی پہ یہ مسئلہ ہونا چاہیے, سب سے ترجیح میں یہ مسئلہ ہونا چاہیے. اب اللہ کے نبی وفات کے بعد دیکھیے حضرت ابوبکر کے پاس مسائل کی کمی تھی. ہاں, روم ایک طرف تھا, اس سے جنگ کی صورتحال بن چکی تھی. دوسری طرف جو ہے وہ صحابہ میں بھی کچھ اختلافات جیسی چیزیں تھیں. تیسری طرف جو ہے وہ ارتداد کی لہریں اٹھ رہی تھی, زکات کا انکار کرنے والے تھے, جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے. لیکن آپ دیکھیے حضرت ابوبکر نے پرائرٹی میں رکھے کون سا مسئلہ حل کیا؟ ارتداد کا مسئلہ. حضرت ابوبکر اس امت کے سب سے بڑے محسن ہیں اور وہ سب سے بڑا احسان اس امت کا یہ ہے کہ وہ ارتداد کی جو لہریں اٹھتی تھی پوری طاقت لگا کر کے اس کو دبا دیا. اگر ان لہروں کو اس وقت نہیں دبایا گیا ہوتا تو شاید وہ لہریں پورے دین کو بھاگے رکھی جاتی. یہ صحابہ کا منہج ہے. مسئلے ہیں ہمارے پاس, ہمارے مسلکی اختلافات ہیں. رفع الدین عامل کی جہر کا بھی مسئلہ ہے, جہیز کا مسئلہ ہے, خلا کے مسائل ہیں, ازدواجی تنازعات ہیں. مسائل کی تو بہت لمبی لسٹ ہے. لیکن کیا اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, اسلامی چھوڑ کر کے جا رہی ہیں؟ اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا نا. تو اس کو پرائرٹی میں رکھ کر کے حل کرنے کی ضرورت ہے. اس پر زیادہ گفتگو کرنے, میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ چیزیں پروپیگنڈے کے اثر سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا مسئلہ نہیں اتنا بڑا بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شتر مرغ کی طرح ریت کے ساتھ دھسا کر کے رکھے اور انتظار کریں میرے گھر میں مسئلہ آئے گا تو میں حل کروں گا. کیونکہ اسباب موجود ہیں, اسباب ارتداد کے موجود ہیں. اگر ہم اس کو حل نہیں کریں گے تو لاب اندر پکتا رہے گا اور ایک ساتھ پھر پھٹے گا. آپ مغربی ممالک میں دیکھیں کہ وہاں بھی یہ مسئلہ بہت شدید ہے. مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ, کسی کرسچن لڑکے سے شادی کرنے کا مسئلہ, امریکہ میں, یورپ میں جو 2-3 نسلیں جن کی وہاں پر رہ چکی ہیں اور وہ تربیت اسلام پر جو نہیں ہوئی ہے وہاں بھی یہ مسائل بہت شدید ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ ایسی سنگین صورتحال اختیار کر جائے ہم کو اس کا حل یہ کہ نہیں. ایک تو ارتداد کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں. آپ دیکھیے اسلامی حکومت بھی اگر ہو تو وہ ایک کافر کے وجود کو برداشت کر سکتی ہے. کوئی کافر اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ تم اسلام قبول کرو. لیکن اسلامی حکومت میں کسی مرتد کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو یہاں پہ جو مرتد ہو رہا ہے اس کو قتل کرنا ہے. میں اس معاملے کی سنگینی بتا رہا ہوں کہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو مرتد کو قتل کر دیا جاتا ہے. اتنا سنگین مسئلہ, اتنا بڑا کفر سے بڑا جرم ہے ارتداد. لیکن ہماری فکر مندی اس کے حوالے سے بالکل نہیں. ہر آدمی اپنی بچی کو شریفی سمجھتا ہے. ہر باپ کو لگتا ہے میری بچی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی ہے. یہ جب قدم اٹھا لیتی ہے بچی ہاتھ سے نکل جاتی ہے, اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے, پھر بندے کی آنکھ کھلتی ہے. ہاں, جب لڑکی کا دماغ بند ہوتا ہے نا تب اس کے باپ کی آنکھ کھلتی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ ہمارے گھروں تک آ جائے ہم کو اس فتنے کے زمانے میں اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے. اور حفاظت کے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ان اسباب کو بند کیا جائے جہاں سے ارتداد کی یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے. اور ان اسباب میں سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ سب سے پہلا, سب سے بنیادی, سب سے اہم ترین سبب یہ ہے ہمارے بچوں کی جیسی دین پر تربیت ہونی چاہیے تھی ویسی تربیت نہیں ہوئی. دین سے جو تعلق ہم کو اپنے بچوں سے جوڑنا چاہیے تھا وہ دین سے ایموشنل تعلق ہوتا ہے نا, وہ ایموشنل تعلق جب تک نہیں جوڑے گا وہاں شناخت اور قومی تعصب کے نام پر لوگ دین سے جڑے نہیں رہ سکتے. اس وقت ہم اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا, خاص طور پہ ہم جو مسجدوں میں کام کرتے ہیں, ہماری مسجد میں جو ایک پبلک آتی ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مسجد میں آنے والے لوگ نسبتاً دین سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم کو لگتا ہے نا کہ ہم جیسے ہیں دین سے جڑے ہوئے, ہم کو لگتا ہے پورے سارے مسلمان کمیونٹی ایسی دین سے جڑی ہے. یہ صورتحال نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بیشتر طبقہ جو ہمارے مسلمانوں کا ہے ان کا دین سے بس بنائے نام تعلق ہے. دین سے ہمارا تعلق شناخت کا ہے, شناخت پہچان, دین ہماری بس پہچان.
جیسے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ممبئی کے رہنے والے ہیں، یو پی کے رہنے والے ہیں، ہم مراٹھی بولتے ہیں، بھوجپوری بولتے ہیں، ہم کوکنی ہیں یا حیدرآبادی ہیں، جو ایک ہماری شناخت ہے. ہم اردو بولتے ہیں، مراٹھی. تو بہت سارے لوگوں کے لیے اسلام سے بس اتنا تعلق ہے کہ جب وہ سروے والا فارم آئے گا تو وہاں پر جو ریلیجن والا ایک خانہ ہے وہاں پر اسلام لکھنا ہے. اتنا ہی تعلق ہے بس. اس سے زیادہ جو ایک اگر کسی بندے کا اسلام سے گہرا تعلق بن جائے، اسلام سے ایموشنل تعلق بن جائے، بلکہ میں ایک لفظ دوں، اگر اسلام کی لذت چکھ لے، ایمان کی لذت چکھ لے، تو پھر تو وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے پھر وہ اسلام چھوڑ دے، ہے نا. جو اسلام کی لذت پا لے پھر اس سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اسلام چھوڑ دے گا، ہے نا. قیصر نے روم کے قیصر جو بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان سے بہت سارے سوالات کیے تھے. تو ایک سوال کہا تھا هل يرتد احد منهم سخطة لدينه، ابو سفیان یہ بتاؤ کیا کوئی آدمی محمد کے دین سے ناراض ہو کر کے اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے؟ جو نیا نبی تمہارے پاس آیا ہے وہ تو عیسائی تھا، اس نے تو اللہ کے نبی سے باقاعدہ ملاقات نہیں کی تھی. ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ جو دین میں داخل ہو گیا، دین سے ناراض ہو کر کے دین نہیں چھوڑتا، مرتد نہیں ہوتا. اس نے کیا فرمایا؟ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب. ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جب دلوں کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے پھر آدمی اپنا سر کٹا دیتا ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں چھوڑتا. ایمان ہاتھ سے نہیں جانے دیتا چاہے سر کٹانا پڑ جائے. ارے بھائی بہت لمبا نہیں ہے، فرعون کے جو جادوگر تھے ان کا معاملہ دیکھیے. چند منٹوں کا، چند گھنٹوں کا ایمان تھا نا. جو جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ انہوں نے لاٹھیاں پھینکی، رسیاں پھینکی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گیا، وہ نکل گیا. اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ عام انسان نہیں ہے، اللہ کے نبی ہے. ایمان لے آئے، ایمان لے آئے. فرعون نے کیا کہا؟ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. تم میری اجازت کے بغیر اسلام کیسے قبول کیا؟ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر کے تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا کچھ بھی کرو. اب یہ ایمان کی دولت مل گئی ہاتھ سے جا، چند گھنٹوں کا ایمان، لیکن ایمان کی لذت مل گئی نا تو بندہ اپنے سر کٹا لے گا لیکن ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. اصحاب اخدود کا واقعہ کیا ہے؟ آگ میں جل جانا گوارا کر لیا لیکن اسلام ہاتھ سے نہیں جانے دیا. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی لذت مل گئی. ہماری بچے جو مرتد ہو رہے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کو ایمان کی لذت ہی نہیں ملی. ان کو ایمان کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اسلام کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے. خاص طور پہ ہماری بچیوں کو، یہ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان کیا ہے؟ ہمارا دعوتی نظام، اس کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم گھوم پھر کر کے دیندار لوگوں میں دعوت کا کام کرتے ہیں. جو آلریڈی دیندار مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. ہاں میں اس کا انکار نہیں کرتا. مسجد میں پروگرام ہوگا کون آتا ہے؟ آلریڈی جو جانتا ہے شیخ سرفراز ویدی کون ہے، شیخ عمران سلفی کون ہے، پروگرام ہوتا ہے مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کو پوسٹر ملتا ہے، ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے. گھوم پھر کر کے ہمارا دعوتی کام دیندار لوگوں میں ہی ہو رہا ہے. اور وہ لوگ جو ہمارے یعنی جو 90% ہماری آبادی جو ہمارے سرکل میں نہیں ہے اس تک کی دین پہنچانے کا کیا انتظام ہے؟ بھائی ہمارے جلسوں میں آلریڈی دیندار لوگ آئیں گے نا، ہمارے دروس میں دیندار لوگ آئیں گے، مسجدوں میں تو دروس ہوتے ہیں، نماز کے بعد دیندار لوگ آئیں گے. وہ سرکل جو دین سے دور ہے، آپ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کا نام صحیح سے نہیں بولنا جانتے، جو درود نہیں پڑھنا جانتے، جن کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی ہے، انہوں نے کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا، ان تک کے دین پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ ہم نے دعوت کا مطلب سمجھا ہوا ہے جو میرے پاس آئے گا میں اس کو دین کی چیزیں بتاؤں گا. دعوت اس کا نام نہیں ہے. آپ پاس میں آنے والے کو دعوت دے دینا یہ دعوت نہیں ہے. جو نہیں آیا اس تک پہنچنے کا نام دعوت ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ مسجد حرام میں عشاء کی نماز کے بعد ایک پروگرام ہوگا تمام مزار شریک ہو. ایسا کیا؟ اللہ کے نبی بدو کے پاس گئے، بازار دنیا کی بدترین جگہ گئی لیکن بازار میں بھی جا کر کے دعوت دی. رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھی وہاں جا کر کے بھی دعوت دی. ہمارے سلف میں آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ طوائفوں کی کوٹھے میں جا کر کے دعوت دی. ہمارے پاس کیا دعوت دی؟ اپنا ایک پروگرام تو شروع ہوا تھا نا، چل رہا ہے تو شروع کریے. واللہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں نا نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے، اس کا امپیکٹ بڑے بڑے جلسوں سے زیادہ ہوتا ہے. میں نے تجربہ کیا ہے اس کا. وہاں ہم کو وہ آدمی ملتا ہے جو ہماری مسجد میں نہیں آتے. کالجز میں آپ کبھی جا کر کے دیکھیے، کالجز میں بچوں کی دینداری، اچھے خاصے دیندار لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے. کالج میں ایک لڑکی، اس کو کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا نا. عورتوں کے ساتھ اور بڑا ظلم کیا ہم نے. بھائی مرد تو کم سے کم کسی حد تک کے جمعہ بھی، ایک جمعہ ہمارا نا بہت بڑا، جمعہ ہماری دعوت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے کیونکہ جمعہ میں ہم کو وہ آڈینس ملتی ہے جو کسی پروگرام میں نہیں آتی. ہاں
جمعہ میں ہم کو وہ آڈینس ملتی ہے جو کسی پروگرام میں نہیں آتی. اس لیے بھائی خطیب اگر 5 منٹ زیادہ لے لیتا ہے نا تو اتنا ناراض مت ہوا کیجیے, کیونکہ وہ 5 منٹ لاسٹ میں جو لوگ آتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں دعوت کے, پر وہ گھڑی دیکھ کر کے آتے ہیں کہ جماعت کے ٹائم پہ پہنچنا ہے, تو ان کے لیے 5 منٹ ایکسٹرا لینا پڑتا ہے. تو خطیب اگر 5-10 منٹ ایکسٹرا لے لیں, لوگوں کی جو ہے نا وہ ماتھوں میں شکن آنے لگتی ہے, پر وہ جو آخر میں آیا اس کو کیا کریں گے, وہ تو اب ملتا ہی اسی ٹائم پر ہے جب جماعت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, تو لینا پڑتا ہے اس کے لیے. اب 10 منٹ زیادہ ہو جائے ویسے ہم گھنٹوں جو ہے نا وہ ضائع کر دیں, لیکن 10 منٹ خطبے میں زیادہ وہ برداشت نہیں ہوتا ہے. میں نہیں لیتا, اور بہت اہم مسجدوں میں نہیں بھی ٹائم سے زیادہ نہیں جانا چاہیے, لیکن وہ بندہ نہیں ملتا نا ہم کو, جمعہ کے خطبے میں ملتا ہے. اس لیے جمعہ کے خطبے کو بہت اہمیت دینی چاہیے, وہ ہمارا سب سے بڑا وسیلہ ہے دعوت کا. ایسے یہ ہمارے دعوتی نظام کا نقص ہے بہت بڑا, اور اس پر ہم غور نہیں کرتے. ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری ساری جو آڈینس ہے گھوم پھر کر کے وہی 10, 15, 20, 25, 60, 70 لوگ ہر جلسے میں وہی آتے ہیں, وہی آگے کے دکھائی دیتے ہیں. پر وہ جو میرے جلسے میں نہیں آتا اس کو پتا نہیں شیخ کون امام کچھ بھی نہیں پتا اس کو. لوگوں میں جہالت کا یہ عالم ہے. آپ مجھ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. ایک صاحب کو دعوت دی جا رہی تھی ہمارے یہاں بادرہ میں, تو ان کو بولا کہ جی امام بخاری نے رفع الیدین والی حدیث روایت کی ہے, رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا چاہیے. تو اس نے بولا ابے تم لوگ امام بخاری کو مانتے ہو, وہ تو بی جے پی کو سپورٹ کرتا ہے. اس کو صحیح بخاری والے امام بخاری اور دلی کے امام بخاری کا فرق نہیں پتا ہے. ایسا آدمی اگر مرتد ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات ہے. ہاں, ایسا آدمی اگر وہ ارتداد کا شکار ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وہ یہ والی آڈینس ہے نا, وہ جو ہمارے لڑکے جو سرما لگا کر کے اور جمعہ کے دن جو صافہ ڈال کے نکلتے ہیں نا, وہ آڈینس اس تک ہم کہاں پہنچ رہے ہیں, ہم نہیں پہنچ پا رہی. ہماری دعوت کا نقص ہے بہت بڑا. تو ایمان پر تربیت نہیں ہوئی ہے. اللہ کے رسول صرف سیرت پر اچھے سے تربیت ہو جائے نا, ایک انسان کتنا بڑا سعادت کا محروم ہے وہ انسان جو ارتداد کا نتیجہ کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو گئے, امت اجابت سے خارج ہو گئے. واللہ اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو جائے نا, نبی کی سیرت اچھے سے پڑھا ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے, بندہ یہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی امت سے خارج ہو جاؤں. توحید تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے, لیکن بندہ جو ہے وہ کیسے قبول کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی امت سے خارج ہو جاؤں. پر ہمارے جو دعوتی اور تربیتی نظام ہے بہت ناقص ہے. جو تھوڑا بہت تربیت کا تعلیم کا نظام بھی ہے, ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم کے نام پر کیا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہ قرآن پڑھا دو, ہے نا. ہمارے زیادہ سے زیادہ ہم کیا سوچتے ہیں, بچے کو قرآن پڑھانا آ جائے ناظرہ, قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنے لگا, ہجے کر کے, تو ہم سوچتے ہیں اب تربیت مکمل, اب دینی تعلیم مکمل. نہیں, اللہ کے بندو قرآن بعد میں, عقیدہ پہلے ہے. عقیدے پہ کوئی تربیت ہی نہیں ہو رہی. صحابہ کہہ رہے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا. ہم نے اللہ کے نبی سے پہلے قرآن نہیں سیکھا, پہلے ایمان سیکھا, پھر قرآن سیکھا. تو جب ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. آپ دیکھیے کہ ہمارے پورے تربیتی نظام میں جو مکتب کا ایک نظام ہے جو ویسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اس میں بھی پوری توجہ بس اس پر ہے کہ قرآن پڑھنا آ جائے زبانی. وہ جو فکر مند بھی ہے وہ بس اسی کے لیے فکر مند ہے. عقیدے پہ کوئی محنت نہیں, سیرت پہ کوئی محنت نہیں, تعلیمی جو تربیتی نظام ہے اس پر کوئی محنت نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر بچے مرتدی ہوں گی, بچے مرتدی ہوں گے. پہلی کوشش کیا کرنی ہے, ایمان پہ تربیت کرنی ہے, ان کو جوڑنا ہے دین سے. پروگرام کریے ایسے. ہاں, گرلز کالجز ہیں, آپ کو معلوم ہے, کوئی ایک سیرت پر ایک کوئز کمپٹیشن رکھا دیجیے, عقیدے کی کوئی کتاب پر کوئز کمپٹیشن رکھا دیجیے کہ بھائی سارے اسکول اور کالجز جو ہیں ان کے طلبہ شریک ہو سکتے ہیں, اور وہی کوئز کمپٹیشن ہے, کتابیں دے دیجیے کہ اس کتاب کو پڑھو اور اس میں سے 10 سوالات آئیں گے, جو جواب دے گا اس کو اتنا انعام. یہ کرنے کے کام ہے. یہ چیزیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ان تک کے پہنچیے. ہاں, انتظار مت کریے کہ وہ ہماری مسجد میں آئیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے, وہ نہیں آ رہے تو ہم کو ان تک کے پہنچنا ہے. ارتداد کا ایک اور بہت بڑا سبب ہے. موضوع میرا بہت وسیع ہے, تقریباً میرے 10 ویڈیوز کی سیریز ہے یوٹیوب پر, تفصیل سے پڑھنا سننا چاہتا ہوں وہاں سن سکتے ہیں, یا میرے لیے ممکن نہیں کہ ساری چیزوں میں بیان کروں. ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب ہے ہمارے یہاں پر مہندی شادیاں. بہت سارے جو دوسری مطلب ارتداد کے کیسز آئے, اس میں یہ دیکھنے میں آیا, مطلب زیادہ تر کیسز گوانڈی سے آ رہے ہیں, تو یہ دیکھنے میں آیا نا کہ باپ ہے, گھر میں 2 3 4 بیٹیاں ہیں, ہاں 2 3 4 بیٹیاں ہیں, شادی کرانی ہے. ہمارے دور میں ارینج میرج ایک مسلمان سے کرنے کا کم سے کم خرچہ 10 لاکھ, 5 لاکھ کا جہیز, 5 لاکھ دوسری چیزوں میں. ارینج میرج. اب جو ایک باپ ہے رکشہ چلا کے کسی طرح سے پیٹ پال رہا ہے 2 3 بچیوں کا,
کہاں سے لائے گا وہ ہر بچی کے لیے 10 لاکھ روپیہ؟ تو وہ چھوڑ دیتا ہے. اس باپ نے بچی کو چھوڑ دیا ہے، بھائی تم جاؤ تلاش کرو، لڑکا مل جائے مجھ کو بتاؤ، شادی کرو. کیسا کرے گا وہ؟ اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا نا معاملہ. وہ رکشہ چلاتے ہیں، وہ تو بڑی مشکل سے گھر میں پیٹ پال رہے ہیں، وہ کہاں سے لائے گا لڑکی کے لیے 10 لاکھ روپیہ؟ تو مسلمان لڑکی سے مسلمان لڑکے سے ارینج میرج کرنے کا خرچہ ہے 10 لاکھ، اور کافر لڑکے سے بھاگ کر کے شادی کرنے میں خرچہ آ رہا ہے 100 روپیہ اسٹامپ پیپر کا. کیا کرے گی پھر وہ لڑکی؟ ہاں کیا کرے گی وہ لڑکی؟ جس میں ہم قصوروار نہیں ہیں. ہم کو تو بڑا غصہ آتا ہے کسی مسلمان لڑکی کو ہم اگر دیکھ لیں کسی کافر لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، یا کہیں ہوٹل میں پکڑ لیں یا شادی کرتے ہوئے پکڑ لیں تو پیٹ دیتے ہیں لڑکی کو، لڑکے کو پیٹ دیتے ہیں پکڑ کے. ایسے بہت سارے کیسز آئے. بھائی تمہارا غصہ اگر سچا ہے نا تو شادی کے وقت غصہ دکھاؤ، شادی کے وقت غصہ دکھاؤ کہ نہیں لوں گا جہیز، نہیں لے کر کے جاؤں گا 200-300 لوگوں کو بارات میں. ہاں نہیں لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا ہے شادی کا، سادگی سے شادی کرنی ہے مجھ کو، ہے نا. اگر وہاں پہ غصہ نہیں دکھا رہے ہو تو پھر ارتداد پہ تم غصہ دکھا رہے ہو، تمہارا غصہ جھوٹا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آئے گا لوگوں کو. ہاں تقریر سننا بہت اچھا لگتا ہے، کتنا بھی جہیز پر بول دو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، کتنا بھی جہیز پر بول دو اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. ایسی مال کی لالچ ایسی دل کے اندر بیٹھ گئی، کتنی تقریریں کر دو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کسی کو. تقریر کرنے والے کو ہی متون کرنا شروع کر دیتے، یہ صورتحال بن رہی ہے. تقریر کرنے والے پر ہی الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے کی شادی میں جہیز لے رہے ہیں، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مسلمان لڑکیوں کی مرتد ہونے کی شکایت کریں. آپ نے راستہ کھولا ہے مرتد ہونے کا. اتنی مہنگی مہنگی شادیاں ہیں تو لڑکیاں کہاں جائیں گی کیسے؟ پھر وہ تو ہندو سے شادی کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. تو یہ دوسری بہت بڑی وجہ ہے. تیسری بہت بڑی وجہ ہے مخلوط تعلیمی ادارے. کسی زمانے میں ہمارے علماء کو ایجوکیشن کے خلاف بولتے تھے، تقریریں کرتے تھے کہ لڑکے لڑکیوں کو ایک ساتھ مت پڑھاؤ. اب کوئی ایجوکیشن مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسلمان لڑکیاں کافی لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. کوئی ایجوکیشن تو یہ ہوتا تھا نا کہ مسلمان لڑکی مسلمان لڑکیاں ساتھ میں نہیں پڑھے، یہ تو بہت پیچھے کا مسئلہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسلمان لڑکیاں کافی لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. باپ کیونکہ دیوس ہے، دیوسیت بہت بڑی وجہ، باپ دیوس بھائی دیوس، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. اچھا صورتحال ہمارے خاص طور پہ ممبئی میں یہ بن گئی نا کہ لڑکیاں تعلیم میں الحمدللہ ذرا آگے آئی ہیں، ہے نا. ہم نے کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم پر اس بیچ میں بہت زور دیا ہے تو لڑکیاں تعلیم میں آگے آ گئی ہیں اور ہمارے لڑکے تعلیم میں پیچھے رہ گئے. آپ صرف 10ویں کی رزلٹ دعا کر کے دیکھیے، اور لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں 80 90 95، ہاں، اور لڑکے ہمارے 30 40 45. یہی صورتحال ہے نا. کسی نے کہا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ رو رہی تھی. بھائی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ تو لڑکی بولی میرے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے نمبر نہیں آئے جتنا مجھے امید تھی. تو بھائی نے مجھے کتنے آئے؟ تو بولتی 95. تو بھائی بولتا ہے اللہ کی بندی شرم کر، اتنے میں تو 3 لڑکے پاس ہو جاتے. ہاں اتنے میں 3 لڑکے پاس ہو جاتے. تو یہی صورتحال ہے. لڑکوں کے نمبر آ رہے 40 45، بس اس سے 50 کراس کر لے تو بہت غنیمت ہو. ہمارا لڑکا تو 10ویں پڑھ لے تو غنیمت ہے. 10ویں سے پہلے ڈراپ آؤٹ نہ ہو، 10ویں پڑھ لے، یہی بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں. اب جب لڑکیاں ٹاپ کرتی ہیں تو ان کو ایڈمیشن ملتے بڑے بڑے کالجز میں. ہاں ہمارے لڑکے 10ویں پڑھنے کے بعد وہی گھوم کر کے کالسیکر مہاراشٹر کالج، 4-5 ہمارے کالجز ہیں، گھوم کر کے وہی کالسیکر مہاراشٹر کالج اور کون سے 2-4 جو مسلم کالج ہیں. اور لڑکیاں ٹاپ کر کے بڑے بڑے کالجز میں جا رہی ہیں. جہاں وہ جاتی ہیں وہاں پر مسلمان لڑکے تعداد میں کم ہوتے ہیں. اور کیونکہ پہلے سے کوئی تربیت نہیں، عشق و محبت کو اتنا زیادہ گلوریفائی کر دیا گیا ہے کہ لڑکے یا لڑکی کے لیے سنگل ہونا ایک کی بات ہے. تو اب وہ تلاش کرتی ہیں، جب تلاش کرتی ہیں تو کافی لڑکے ملتے ہیں، کافی لڑکے ملتے ہیں. تو پھر وہ عشق محبت اور پھر معاملہ نکاح تک پہنچتا ہے، اور نکاح کے بعد پھر ارتباط ہو رہا ہے. تو اس مسئلے کو حل رکھنا ہے. تو پہلی بات تو دیوسیت ختم کرنا پڑے گا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے. دوسرا ہم کو ایسے معتبر مستند اچھے تعلیمی ادارے اپنی بچیوں کے لیے بنانے پڑیں گے جہاں ہماری بچیاں اپنے دین، اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ، اپنی دین اور اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ دین کی بھی تعلیم حاصل کریں، دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں. کتنی ادارے ہیں اس کے؟ کسی آپ یہاں میرا روڈ میں، نانا سپارہ میں، مالودی میں، باندرا میں، ممبرا میں ایک تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ یہاں اچھا ادارہ ہے اور بچیوں کے لیے سیف بھی ہے. ہاں ہم مسجد بنانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں نا کہ ہم علاقہ مسلمانوں کا ایک مسجد بنائیں. جیسے مسجد بنانا ہماری قومی ذمہ داری ہے، ویسے ہی تعلیمی ادارے اپنی بچیوں کے لیے بنانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم روک نہیں سکتے بچیوں کو پڑھنے سے، بچیاں پڑھیں گی، ہم کو انتظام کرنا پڑے گا ان کے لیے. ہاں مسئلہ یہ ہے جب ہم تعلیمی ادارے بنانے کی بات آتی ہے تو ہم غریب ہو جاتے ہیں.
تو غریب لوگ کہاں سے تعلیم ادارے بنائیں گے؟ پر شادیوں میں تو نہیں دکھتا کہ ہم غریب ہیں. ہاں شادیوں تو ہو رہی کروڑوں میں, ایک منگنی میں 5-5 لاکھ روپیہ خرچہ ہو رہا ہے. عید کی شاپنگ ہوتی تو نہیں پتہ چلتا ہم غریب ہیں. کتنا ٹرن اوور ہوگا مسلمانوں کا صرف ممبئی کے اندر؟ ہاں صرف عید کی شاپنگ میں کتنا ٹرن اوور ہوتا ہو, کتنا ٹرن اوور ہوگا؟ کروڑوں کا. عید کی شاپنگ کرنے میں ہم غریب نہیں ہیں, شادیوں میں ہم غریب نہیں ہیں. ہاں مختلف طرح کے تہواروں میں جو جلوس نکلتے ہیں اس میں تو نہیں لگتا ہم غریب ہیں. ساری ہماری غربت کب آتی ہے؟ جب ہم کو تعلیم پہ خرچ کرنا ہے. ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے نا کہ پیسہ ہے, پیسہ الحمدللہ کم نہیں ہے, اتنا بھی کم نہیں ہے مسلمان مالی اعتبار سے پیچھے, پر اتنا بھی کم نہیں ہے کہ اپنی تعلیم ہم کہیں انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہتے تعلیم میں نا. ایک باپ اپنے بچوں کو پڑھانے میں نہیں انویسٹ کرتا ہے, شادی میں انویسٹ کر دے گا 5 لاکھ روپیہ, پڑھائی میں انویسٹ نہیں کرتا ہے. تو ہم کو اپنے تعلیمی ادارے ایسے بنانے پڑیں گے جہاں ہمارے بچے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ پڑھ سکیں. ایک سبب جو ہے وہ اس ارتداد کا بہت بڑا, یعنی یا تو کالجز سے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ جاب کرتی ہیں. ایسے آفیسز جہاں پہ ایک مخلوط کلچر ہے وہاں سے بہت معاملات آ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہم مسلم سوسائٹی کے اندر. میں جانتا ہوں اپنی کم عمری کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے اس طرح کے الفاظ سنے کہ ارے ہم کیا اتنے بے غیرت ہیں کہ اور لڑکی کی کمائی کھائیں گے. پہلے لڑکی کی کمائی کھانا بے غیرتی سمجھا جاتا تھا. میں اپنے شعور میں, میری 35 سال عمر ہے, میں نے اپنے شعور میں اس طرح کے الفاظ سنے. اب لڑکی کو پڑھایا ہی جاتا ہے کہ وہ کمائے. اب لڑکی کو پڑھا ہی رہے, یعنی باقاعدہ اس کو اس سبجیکٹ میں پڑھا ہی رہے تاکہ وہ کما کر کے دے. تو لڑکیوں اس کی اللہ رب العالمین نے عورتوں پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ذمہ نہیں رکھا ہے. تم قوام ہو کیونکہ تم مال خرچ کرتے ہو. عورت ہر حال میں جس بھی حال میں رہے گی, بیٹی ہے باپ اس کا ذمہ دار ہے, بیوی بنے گی شوہر ذمہ دار ہو جائے گا, ماں بنے گی بیٹے ذمہ دار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالا ہے. پر یہ کافروں کے ساتھ رہنے سے جو نقصانات ہم کو جھیلنے پڑ رہے ہیں اس میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے, بہت بڑا نقصان ہے یہ کہ ہم جو ہے نا وہ پیچھے رہے, ہم جو ہے وہ لڑکیوں کی کمائی کھانے لگے. کون سا ایسا مسلم علاقے میں کہا جائے, ڈائگنوسٹک سینٹرز ہوتے ہیں سارے جو ریسپشن پہ وہ لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں, مالز میں جائیں مسلمان لڑکیاں مل رہی ہیں, بینک میں جا رہے ہیں ریسپشن پہ مسلمان لڑکیاں مل رہی ہیں. کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ مسلمان لڑکیاں نہیں ملتی ہیں؟ کال سینٹر میں مسلمان لڑکیاں کام کر رہی ہیں. ارتداد کے مسئلے پہ ایک جگہ خطبہ دیا, خطبہ لے کر کے میں بیٹھا تھا, ایک لڑکا آیا بولا میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں اور میں 4 لڑکیاں نقاب والی عمرہ کی میرے ساتھ کام کرتی ہیں, چاروں کی چاروں کا افیئر کسی کافر کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں؟ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں پیسہ نہیں کما سکتی, محدود دائرے میں شرعی ضوابط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے نا, ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اب میں یہاں تک کہ مسئلہ ہے, ہمارے پاس احباب ہیں جو پریکٹیکلی اگر کہیں سے ارتداد کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے گھر میں جا کے سمجھاتے ہیں. تو ماں باپ سے جا کے اپروچ کیا, بتایا ان کو, فائل کرتے ہیں نا وہ لوگ کہ جو ہے وہ جو کامن میرج ایکٹ ہے اس کے تحت شادی کرنے کے لیے جو ایک درخواست دی جاتی ہے. آپ یہ بات جو درخواست دیکھی, اکیلے تھانہ میں 8-8 10-10 لڑکیاں ایک مہینے میں منتقل ہوئی. تھانہ کتنا بڑا ہے, میرا روڈ تھانہ بھی آتا ہے نا, اکیلے تھانہ میں ایک مہینے میں 20-20 لڑکیاں درخواست دے رہی ہیں کامن میرج ایکٹ کے تحت شادی کرنے کے لیے. آپ سوچیے مسئلہ کتنا بڑا ہے. پونے میں ایک مہینے میں 22, ایک مہینے میں 25 لڑکیوں نے ایک درخواست دی کامن میرج ایکٹ کے تحت نکاح کرنے کے لیے. تو وہ جب وہ اعلانات نکلتے ہیں تو بعض ہمارے احباب ہیں وہ جاتے ہیں گھر میں سمجھانے کے لیے. تو باپ کو بتایا تو باپ نے بولا بتائیں مجھ کو. تو باپ سے بولے منع کیوں نہیں کرتے, تم تمہاری لڑکی شادی کرنے جا رہی ہے کافی لڑکے کے ساتھ. بولے وہ اکیلے کماتی ہے, اس کو منع کریں گے تو ہم کو کھلائے گا کون. باپ بول رہے یہ بات کہ اکیلے کماتی ہے, اس کو منع کر دیں گے تو کون کھلائے گا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. یہ مزاج مت بنائیے, لڑکیوں کی کمائی کھانا مزاج مت بنائیے. کوئی ایکسیپشنل معاملہ کوئی بھی مجبوری ہو تو الگ بات ہے, لیکن اب یہ مزاج بن گیا ہے. اب باقاعدہ لڑکیوں کو پڑھایا اس لیے جا رہا ہے. ارتداد کا ایک بہت بڑا سبب نہ ہمارے لڑکوں کی نااہلی بھی ہے. ہمارے یعنی بہت سارے معاملات میں کیسا ہو گیا ہے نا کہ لڑکی پڑھ لکھ لی ہے, ہمارے یہاں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, اچھی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں, ان کو جب شادی کرنی ہوتی ہے تو ان کے لیول کا رشتہ ان کو اپنے معاشرے میں نہیں دکھتا ہے. اور کیونکہ دین پر کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی ہے تو پھر اگر کوئی کافی رشتہ آتا ہے تو ان کو کرنے میں حرج بھی محسوس نہیں ہوتا. جب ایک لڑکی, ایک آنٹی جو ہے میرے دوست ہیں ان کے بغل میں رہتی ہیں, مسلمان آنٹی, وہ بول رہی تھی کہ میری بچی اچھا پڑھی ہوئی ہے, MBA وغیرہ کچھ کی بھی ہے, کوئی مسلمان رشتہ مل ہی نہیں رہا ہے. کرسچن لڑکوں کے رشتے آتے لیکن اپن کر نہیں سکتے نا. مطلب اس کو کوئی بہت بڑی بات نہیں لگ رہی, اس کو یہ افسوس ہے کہ اسلام میں کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. بولتی ہے مسلم لڑکے تو مل نہیں
اور کرسچن لڑکوں کے رشتے آتے لیکن اب ان کر نہیں سکتے نا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یعنی ہمارے لڑکے نااہل رہ گئے اور لڑکیاں پڑھ لکھ کر کے آگے چلی گئی ہیں. وہ پرانا زمانہ کیسا ہوتا تھا جس میں اسکول کی پرنسپل ہے, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں, رکشہ ڈرائیور سے بھی گھر والے شادی کرا دیتے تو کر لیتی تھی. پہلے ہو جاتا تھا ایسا. میں ایسا جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو, اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکیاں ماں باپ نے جس سے بولا شادی کرو کر لی. اب وہ دور نہیں رہ گیا. اب آپ کے لڑکے پڑھیں گے نہیں نا تو آپ کی لڑکیاں بھی بھاگ کے دوسروں سے شادی کریں گی. تو پہلے ہم لوگ نعرہ لگاتے تھے لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ نا. اب نعرہ لگانا ہے لڑکا پڑھاؤ لڑکی بچاؤ. آپ کے لڑکے نہیں پڑھیں گے, اور صرف پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ صرف پڑھنے کا نہیں ہے, کسی چیز میں تو آگے ہو. تعلیم میں بھی ہمارے بچے پیچھے, کاروبار میں پیچھے. مسلمان علاقوں میں ڈریم جاب کیا ہے بچوں کا ہمارے؟ زومیٹو میں ڈرائیور بننا ہے, پہلے سے پلان ہے اس کا. اس سے آگے سوچ ہی نہیں رہے وہ. مطلب وہ سوچ رہا ہے 18,000 20,000 کمانا ہے. اللہ کے بندے پیسے میں تو آ گیا, تعلیم میں نہیں آیا, کم سے کم کاروبار میں تو ذہن چلا. تیرا پورا مطلب جو ذہن ہی ہے یہی کہ 18,000 کمانا ہے, 20,000 کمانا ہے, زومیٹو میں ڈرائیور بننا ہے, بائک ہے میرے پاس ڈلیوری بوائے بننا ہے. اس سے آگے سوچ ہی نہیں رہے. تعلیم میں بھی پیچھے, کاروبار میں بھی پیچھے. صحت کی حالت یہ ہے کہ گٹکا کھا کر کے دانت سڑ گئے, جبڑے سے دکھائی دیتے باہر, رات رات بھر جاگتے, آنکھ دھسی ہوئی ہے, چہرہ دیکھنے لائق نہیں ہے. ہاں گردلے دکھتے دیکھو تو. کوئی ڈیسنٹ پڑھی لکھی لڑکی کیسے شادی کرے گی؟ صرف اس لیے کہ مسلمان کر لے گی. اب وہ دور نہیں رہ گیا ہے. صحت بناؤ بھائی اپنی, پیسہ کماؤ, ایک اپنا مقام بناؤ, ہاں ایک اپنا دبا بناؤ کہ تمہاری کمیونٹی کی لڑکی تم سے شادی کرے. اور یہ جہیز کی وجہ سے بھی بہت بڑے مسائل ہے. جہیز ہم کیونکہ ہم کو یہ امید ہوتی ہے نا شادی کریں گے تو جہیز میں سب مل جانے والے, تو لڑکا کوئی ذمہ داری نہیں سر پہ لیتا ہے. اس کو یہ پتا رہے کہ مجھے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر کے نکاح کرنا ہے, تو محنت بھی کرے گا, پیسہ بھی کمائے گا. ابھی تو وہ سسرال کے سہارے پر ہے, 5 لاکھ ملے گا تو کوئی کاروبار میں لگا دیں گے, کوئی دکان خرید لیں گے, اسی چکر میں سب خود کی کوئی محنت ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو جو ہمارے لڑکی پیچھے رہ گئے نا, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ جو دکھائی دیتی ہے ارتداد کی, وہ ہے کافی بستیوں میں رہائش. مسلمان کیسے بھی ہماری بستیوں کے پرابلم ہیں, گندگی ہے, لوگ رات میں دیر تک کے جاگتے ہیں, چوری ہوتی ہے, بہت سارے معاملات ہیں. لیکن بہرحال مسلمانوں کے بیچ میں رہو, اپنے مسلمانوں کے بیچ میں, مسلمانوں کی آبادی میں, مسلمانوں کی بستیوں میں رہنے سے آپ کا دین بھی محفوظ ہے, آپ کی جان بھی محفوظ ہے, آپ کا مال بھی محفوظ ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب فسادات ہوتے ہیں ملکوں کے اندر, علاقوں میں, تو جو سالوں کا آپ کا پڑوسی ہے نا, وہی آپ کو دگا دے جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو مسلمان اپنی بستی سے باہر نکل جاتے ہیں اور ایسی بستیوں میں جا کے رہائش اختیار کر لیتے ہیں جہاں پہ مسلمان نہیں ہے یا مسلمان کم ہے, آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے کلچر کو قبول کر لیتے ہیں. اور کلچر جب ایک مرتبہ قبول ہے, جب آپ کلچرل کافر ہو گئے تو ریلیجیس کافر ہونے میں ٹائم نہیں لگتا تھا. ایسا کلچر جب آپ نے کفر کو قبول کر لیا تو ایسا دین قبول کرنے میں پھر زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ جب آپ ان کی آبادیوں میں جا کر کے رہتے ہیں نا, تو پھر ان کا کلچر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں. میں بتاؤں, میں نے یہاں عمرہ میں تو ذرا سا 4 پیسہ ہوتا ہے تو پھر مسلم آبادی میں 10 نقص دکھنے لگتے ہیں نا, ایسا پرابلم ہے. تو وہ نکل کر کے دوسری آبادی میں چلے گئے. عید الاضحیٰ کا ٹائم آیا تو سوسائٹی کی طرف سے پابندی ہے, جانور کی قربانی نہیں کر سکتے, تو اپنے دوست کو دیا پیسہ کی میری طرف سے قربانی کر دینا. گنپتی کا ٹائم آیا, اب ہر گھر میں گنپتی آ رہی ہے, بچہ دیکھ رہا ہے برابر بار بار, تو پھر تھوڑے دیر بعد ابا سے بولتا ہے, ابا اپنی والی کب آئی, اپنی والی کب آئی. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں نا سب کی آ رہی ہے. کفر سے دور اس لیے بھی رہنا ہے نا تاکہ اس کے لیے جو کراہت ہے وہ آپ کے دل میں باقی رہے. جب آپ صبح شام اسی کفر کے بیچ میں تو کتنی کراہت محسوس کرتے ہیں, تو وہ بولے ابا اپنی والی کب آئے گی. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی بستیوں میں رہیں, تھوڑا سا تکلیف سے کر کے, پریشانیاں سے کر کے اصلاح کا کام کریں, لیکن اپنی بستیوں میں رہیں. بہت بڑی وجہ جو ہے نا اس کی ارتداد کی, بہت بڑی وجہ کی بہت منظم سازشیں ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیوں کو مرتد کرنے کے لیے. آپ دیکھیے یوٹیوب پہ جا کر کے صرف سرچ کریے, آپ دیکھیں گے نا لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی کو پھنسا کر کے لاؤ, اتنا لاکھ انعام, قانونی سپورٹ ہم کریں گے, پناہ تم کو ہم دیں گے. بنگال سے باقاعدہ ایک ٹویٹر پہ, ابھی پتا نہیں وہ اکاؤنٹ ہے کہ سسپینڈ ہو گیا, لاکھوں اس کے فالوورز تھے, اور ٹویٹر کا نام ہی کیا تھا اس اکاؤنٹ کا, بیٹی بچاؤ بہو لاؤ. بنگال کا کہ بیٹی بچاؤ اور بہو لاؤ, بیٹی کو بچاؤ اور اپنی بیٹی کو مت جانے دو اور بہو کو لے کر کے آؤ. وہ بہت مشہور جو رضوان والا واقعہ ہوتا ہے کلکتہ ہی کا تھا نا,
تو بیٹی کو بچاؤ اور بہو لے کر کے آؤ. بہت منظم سازشیں ہو رہی ہیں. بعض مسلمان لڑکیاں ان سازشوں کا شکار ہو جاتی ہیں اور اچھے خاصے گھرانوں کی لڑکیاں شکار ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, جیسے بہت کیسز آئے کہ جو لڑکیاں اپنے موبائل میں ریچارج کرانے کے لیے دیتی ہیں نا نمبر, تو وہ ریچارج نمبر والا وہ نمبر بانٹ دیتا ہے. حاصل کیا جاتا ہے باقاعدہ مسلمان لڑکیوں کا نمبر, اور مسلمان لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے باقاعدہ, کیونکہ مسلمان لڑکی ڈائریکٹ کسی کافر لڑکی سے رابطے میں نہیں آتی, تو کافر لڑکیوں کو کے ذریعے سے مسلمان لڑکیوں کو پھنسایا جاتا ہے. تو یہ جو منظم سازشیں ہو رہی ہیں ان کی بھی ہماری بعض بچیاں شکار ہو جاتی ہیں. اس لیے اس سے بہت بچنا ہے. یہ عشق و محبت کی داستانوں کے چکر میں یہ جال ڈال کے پھنسائے جاتے ہیں, پھر ان کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے. بیشتر لڑکیوں کو کوئی عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوتی. جو لڑکیاں ان جالوں میں پھنستی ہیں ان کو کوئی عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوتی ہے, جسم فروشی تک پہ آمادہ کر دیا جاتا ہے. میں ایک کیس کرلا کا جانتا ہوں. گھمنڈی کی لڑکی کرلا آتی تھی پڑھنے کے لیے, اور کوئی لڑکے سے ہو گیا تعلق, بھاگ کے آ گئی, نام اپنا چینج کر لیا, دین چینج کر لیا. اب وہ لڑکا تھا کوئی شرابی ٹائپ کا, اب اس نے کوئی سنبھالا نہیں, 2 بچے ہو گئے, تھوڑا بہت کام کرتی تھی, اور اس کے بعد پھانسی لگا لی. اس نے پھانسی لگا لی. کیسی موت آئی؟ اس کا باپ بیچارہ وہ گھمنڈی کا رہ گیا تھا, گھر بار چھوڑ کر کے چلا گیا گاؤں. ہاں, تو یہ جو منظم سازشیں ہو رہی ہیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ایک آخری بات بولتا ہوں, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کو حقوق نہیں دیتے, ان سے محبت نہیں کرتے. آپ گھر میں اپنی لڑکی سے محبت نہیں کریں گے, لڑکی باہر محبت تلاش کرے گی. اپنی بچیوں سے محبت کریں, ان کو اعتماد میں لیں, ان کو بتائیں کہ ان کی شادی ان کی مرضی کے موافق ہوگی, ان سے پوچھ کر کے ہوگی, ہے نا. تو لڑکی کو جب یہ لگتا ہے میری مرضی نہیں چلے گی, اور گھر میں پیچھے کوئی انسان محبت کا پیاسا ہے, آپ اس کو گھر میں محبت نہیں دیں گے, وہ باہر محبت تلاش کرے گی. اس لیے جو ٹوٹی ہوئی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ یہ محبت کی جال کا بہت جلدی شکار ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے میرے خیال سے اتنی بات کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا فلمیں اور موبائل یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. آخری بات یہ کہ جو فلموں سے جو ذہن سازی ہو رہی ہے نا لڑکیوں کی, ذہن یعنی پوری تھیوری وہ کہاں سے سیکھتی ہے؟ سیکھتی وہ اپنے گھر سے. یہ موبائل فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے, یعنی زمانے سے جو فلمیں بن رہی ہیں ان فلموں میں دکھایا کیا جاتا ہے سیکولرزم کے نام پہ. کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا کہ ہیرو جو ہے وہ مسلمان ہے اور ہیروئن ہندو ہے یا کوئی اور مذہب اس کی ہے. ہمیشہ کیا دکھایا جاتا ہے کہ ہیروئن جو ہے وہ مسلمان ہے اور ہیرو جو ہے وہ دوسرے مذہب کا ہے. ہاں, اور دونوں میں عشق و محبت ہو گئی. تو اس میں ذہن کیا بنایا جاتا ہے, اور یہ ایسے فلمیں اور ایسے سیریل یہ بیٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتی ہے آرام سے, کمفرٹیبل ہو کر کے. تھیوری ہم گھر میں کرا دیتے ہیں تو گھر کے باہر نکلے گی تو وہ پریکٹیکل کرے گی نا. ہاں, تو گھر میں ہی وہ سیکھ, وہ جو ایک الہادی سیکولرزم ہے وہ تو گھر میں ہی سیکھ رہی ہے نا, وہ کہ مذہب کی کوئی حیثیت نہیں, محبت ہو جائے تو دین کا کوئی فرق نہیں پڑتا, دین کوئی دو سامنے والے کا. ہم نے شروع سے ہی تربیت اس پر کی ہے, ہم نے دین پر تربیت کی ہی نہیں. ہم کبھی بھی ابھی بھی فکر مند ہم نہیں ہے, حالانکہ فکر مند بہت پہلے ہونا چاہیے تھا ہم کو. میں یہ کہتا ہوں اس لیے بار بار نا کہ جب ہمارے گھر میں ہم ایسے باتیں سن رہے تھے کہ لڑکیاں رشتے ریجیکٹ کر رہی ہیں کیونکہ ان کو داڑھی والے آدمی سے شادی نہیں کرنی ہے, ہاں, ہم کو تبھی فکر مند ہو جانا چاہیے تھا, تبھی ہم کو اٹینشن اپنا ڈالنا چاہیے تھا. کل وہ داڑھی والے لڑکے کو پسند نہیں کرتی تھی, آج داڑھی والوں کے دین کو ہی پسند نہیں کر رہی. بھائی دیکھو, داڑھی نہیں رکھتا ہے کوئی, کاٹتا ہے تو یہ گناہ ہے, پر داڑھی کو ناپسند کرنا تو کفر ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ناپسند کرنا کفر ہے. تو ہماری بچیاں کس جہت میں جا رہی ہیں ہم کو سمجھنا چاہیے. وہ داڑھی والے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی, مطلب کیا ہے, اس کو داڑھی والے کے دین سے نفرت ہے. دین سے نفرت ہے, تو جب دین سے نفرت ہے تو دین تبدیلی کر دے گی نا وہ. تو یہ آپ دیکھیے جو باطل دین پر ہے وہ اپنے معاملات پہ اتنا حساس ہے. بیچ میں سرف ایکسل کا ایک ایڈ آیا تھا, پتا نہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں. اس میں کیا ہوا تھا, وہ ایک مسلمان چھوٹا سا بچہ ایڈ میں دکھایا گیا تھا کہ وہ تہوار ہے ہولی کا, تو ایک غیر مسلم لڑکی جو ہے نا وہ اپنے سائیکل میں بٹھا کر کے اس کو بچانے کے لیے رنگوں سے اس میں کوئی پہلو ہی لفظ جہاد کا نہیں تھا. چھوٹے بچوں کا معاملہ دکھایا گیا. کتنا ہنگامہ ہوا اس پر, کتنا ہنگامہ ہوا سرف ایکسل کے خلاف. ہاں, تنشک والوں کا ایک ایڈ آیا تھا, کتنا ہنگامہ کیا لوگوں نے. یہاں زمانے سے فلمیں بن رہی ہیں جس میں مسلمان لڑکی کو دکھایا جا رہا ہے کافی لڑکوں کے ساتھ. ہمارے کانوں میں جو نہیں دیکھتی, ہم تو خوشی سے لے جا کے تھیٹر میں اپنی بچی کو دکھاتے ہیں, اپنے گھر میں دکھاتے ہیں. جو باطل دین پر ہے وہ اتنا حساس ہے اپنے دین کے معاملے میں. حالانکہ لفظ جہاد لفظ جہاد لفظ جہاد جیسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی ہے, آج تک اس کو کوئی پروف نہیں ملا ہے. ہاں, ریورس لفظ جہاد ہو رہا ہے الٹا. ہاں, باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. تو وہ جس کا دین دین برحق نہیں, وہ اتنا زیادہ اپنے دین کے معاملے میں حساس ہے, اور جن کا دین دین برحق ہے وہ
ان کو کوئی احساس ان کو نہیں ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. میں کوشش جتنی کی کہ جتنا بھی مجھ سے سمیٹ سکوں ان معاملات کو سمیٹ. تو بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت ٹینشن والا معاملہ ہے نا. اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر میں فکر کرنا چاہیے, اپنی بچیوں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے, دین پہ ان کی تربیت کرنا چاہیے. ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے, ہے نا. ایک مسلمان ہونا, کوئی بھی شناخت ہماری مسلمان اسلام کی شناخت سے بڑی نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. کوئی بھی شناخت اگر اسلام کی شناخت سے بڑا کر دیں گے نا, پھر وہ اسلام کی ہندوستانی ہونا ٹھیک ہے, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ہندوستانی کے, پر ہندوستانی ہونا مسلمان ہونے کی شناخت سے بڑی شناخت نہیں ہے ہمارے لیے. ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے. امریکہ کا ویزا ملے گا, میں بھی امریکن سٹیزن شپ قبول کر دوں گا, پر امریکن سٹیزن شپ کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں نیشنلزم بھی نا اس طرح کا, وہ اس کو اتنا زیادہ گلوریفائی کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک مسلمان کے لیے خود وہ کھلے عام زبان سے بولتا ہے کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں بعد میں مسلمان ہوں. اچھے خاصے دیندار لوگ بولتے ہیں تو ایسا سوال ہے کہ میں پہلے ہندوستانی پہلے مسلمان ہوں. پوچھا گیا تو یہ تو ایسے ہی جیسے آپ کو اپنی دائیں زیادہ پہلے کی بائیں زیادہ پہلے. اللہ کے بندو, اسلام سے بڑا ہمارے لیے کوئی نعمت اسلام سے بڑی نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ بتانے کہ ہمارے پاس ہمارا سب کچھ لٹ جائے, اسلام بچا لے جائے کہ ہم سب کچھ بچا لیں گے. اور اسلام چلا گیا تو سب کچھ بچا لیا تو کچھ نہیں بچا. ہاں, اسلام حضرت سہیب سے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سب لٹا کر کے آگے ہجرت کرتے ہوئے جب پہنچے, کہا کہ اللہ